بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل کی تلاوت بمطابق مقدس یوحنا کی انجیل 11واں باب 45ویں سے 57 آیت تک کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے۔ تب یہودیوں میں سے بتھیرے جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے، مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر جو کچھ یسوع نے کیا تھا ان سے بیان کیا۔ اس پر سردار کاہنوں اور فریسیوں نے عدالت عالیہ کی مجلس کر کے کہا کہ ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت کرشمے دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لائیں گے۔ اور ان میں سے ایک قیافہ نامی نے جو اس سال کا کاہن اعظم تھا ان سے کہا کہ تم کچھ نہیں جانتے اور نہ خیال کرتے ہو کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی قوم کے بدلے مرے نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو جائے۔ اس نے یہ اپنی طرف سے نہ کہا، لیکن اس سبب سے کہ اس سال کا کاہن اعظم تھا۔ اس نے نبوت کی کہ یسوع قوم کی خاطر مرنے کو ہے، اور نہ صرف اس قوم کی خاطر بلکہ اس لیے بھی کہ وہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ پس اس روز سے انہوں نے ٹھان لیا کہ اسے قتل کریں گے۔ اس لیے آئندہ یسوع نے یہودیوں میں ظاہراً پھرنا چھوڑ دیا، بلکہ اس علاقے میں جو بیابان کے نزدیک ہے افرائیم نامی ایک شہر میں چلا گیا اور شاگردوں کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، اور بتھیرے فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ اور انہوں نے یسوع کی تلاش کی اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تم کیا خیال کرتے ہو؟ کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ جس کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے وہ اطلاع دے تاکہ اسے گرفتار کر لیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع المسیح کی لازوال محبت اور سلامتی تمام بنی نوع انسان میں اور خاص کر پاکستانیوں میں ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ عزیزو، آج ہم 23 مارچ 1940 کا یوم یادگار منا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہر پاکستانی کو اچھا انسان اور ایماندار بنائے رکھے، آمین۔ دھیان و گیان مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کی انجیل مقدس میں اگر ہم شروع سے 11واں باب دیکھتے ہیں تو اس میں لازر کا زندہ کیا جانا ہے۔ اسی لیے 45ویں آیت میں ہم نے سنا ہے کہ جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے۔ کون سا کام؟ کہ مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے۔ اب تو سردار کاہن اور فریسی زیادہ پریشان ہو گئے تھے، بجائے کہ خوش ہوتے کہ یہ آدمی تو بہت کرشمے دکھاتا ہے، اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لائیں گے۔ عزیزو، آج ایمان نہ لانا ہی تو مسئلہ ہے۔ اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ نہ ماننا خدا کی محبت کو ٹھکرانا ہے۔ تو اس سال کا کاہن اعظم قیافہ تھا۔ اس نے نبوت کی
کہ یسوع قوم کی خاطر مرنے کو ہے۔ تو خدا باپ کے منصوبے کے مطابق یہ ہونا ہی تھا۔ خداوند یسوع المسیح کے دکھوں اور صلیبی موت نے ہی اس کے پاک لہو یعنی کہ بے عیب لہو کے وسیلے سے ہی دنیا کی نجات لکھی تھی۔ تو ہمیں تو ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے ہی گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر اٹھا کر کلوری کو گیا اور صلیبی موت سہی۔ تو عزیزو، آج کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آج کی 55 یعنی کہ 55 آیت۔ اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، اور بطیر فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں۔ کیا کریں؟ پاک کریں۔ اور بطیر یعنی کہ فصح کی تیاری میں نہیں بلکہ یسوع کی گرفتاری میں مصروف تھے۔ تو عزیزو، ہمیں بھی اگر گزشتہ روزوں کے ایام ویسے ہی گزر گئے ہیں تو آج اس پاک ہفتے میں خداوند کے دکھوں، اذیتوں، زخموں، بے عزتیوں کو سامنے رکھیں کہ وہ بے عیب برہ خاموش رہا اور لعن طعن سب کچھ برداشت کیا ہے۔ یہ ہے ہمارے لیے تیاری کے دن، تاکہ عید پاشکا دل کی گہرائیوں، روحانی خوشیوں سے منا سکیں، جو کہ اصل خوشی ہے یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ ہمارے دل میں زندہ خداوند ہمیشہ یوں ہی بستا رہے۔ آمین۔